बीमारियों से शिफा का मसला अल्लाह हल करेंगे। फिर हुकूमतों को गालियाँ क्यों दे रहे हो? ये तो अपनी कुर्सी के पीछे सारी रात जागते रहते हैं। तेरी मुझे रोटी तेरे मेरे दरवाजे तक कैसे पहुंचाएंगे? गंदुम महंगी हो गई, गंदुम महंगी हो गई, गंदुम महंगी हो, अट्टा नहीं मिलता पिया, अट्टा नहीं मिलता पिया। बता दीन किस घर में मिल रहा है? कुरान की तिलावत कहाँ मिल रही है? जब तुमने अल्लाह की बातों को अपने घरों के अंदर लाना छोड़ दिया, मार्केट में नजर नहीं आ रही, नमाज का सजदा नजर आ रहा है लेकिन नमाज के अंदर अल्लाह का ध्यान नजर नहीं आ रहा, रोजा 7 और 15 घंटे भूखा रहना नजर आ रहा है लेकिन रोजे की अहमियत नजर नहीं आ रही, ज़कात को तावान समझ के दिया जा रहा है, नाच गाना खुदा की कसम हर गैर आम देख कर हंस रहा है, अस्तगफिरुल्लाह कहने को तैयार कोई नहीं। जब नायाब चीजें आपने मैंने मार्केट से गायब कर दी तो मालिक कायनात ने खाने पानी वाली चीजों पे भी पाबंदी लगा दी। कोरोना है वो इनके ऊपर। हुकूमत मसले हल करेगी आटे के, जो खुद IMF के मोहताज हो, खुद वर्ल्ड बैंक के मोहताज हो, खुद पैसे के मोहताज हो, खुद इक़्तिदार की कुर्सी के मोहताज हो। ईमानदारी से बता वो तेरे मेरे घर की जरूरत कैसे पूरी करेंगे? चलो हमें ख्याल ना आया, बूढ़े हो गए, मौत के करीब चले गए, कब्रिस्तानों की तरफ जा रहे, इन बच्चों पे तो रहम खाओ। रब्बे अकबर की कसम है, इनसे तो हुकूमत से लेना नहीं बल्कि मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह से लेना सिखाओ। सिवाय चंदे के ईमानदारी से बताओ कितना अरसा नौजवानों मुसल्ले पर हो गए बैठे हुए, क्यों गैरत नहीं आती? इशा की नमाज पढ़ के सोने के लिए तैयार होता है, अगर मालिक कायनात आंखों से नींद छीन ले और यूं के पहले नमाज पढ़ तब सुलाऊंगा, रब्बे अकबर की कसम दुनिया का कोई दवाई दारू गोली तुझे नींद नहीं दे सकती। अगर अल्लाह जल्ला शानू तेरे हाथों को तेरे पैरों को जोड़ के रख दे, फजर की नमाज पढ़ फिर नाश्ते को हाथ लगवाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत टेढ़े हाथ को सीधा नहीं कर सकती। जब सारे मसलों का अल्लाह के पास है तो फिर मेरे अजीजों गालियां हुकूमतों को क्यों दे रहे हो? गालियां उस पापी नफ्स को दो जिसने आपको मुझे अल्लाह से, उस ख्वाहिशात अंधी तकलीद को दो जिसने आपको मुझे मेरे अल्लाह से दूर कर रखा है। हुसैनी साहब ने मेरे से टाइम लिया और एक टाइम के लिए तकरीबन 20 दिन हो गए, दिन में 26-27 मरतबा फोन करते हैं नहीं, ये तो इसका कमाल है। यहाँ का टाइम वहाँ का मौलवी साहब दे दो मेरे प्यारे, लेकिन अल्लाह की कसम इस बंदे को 1 रुपए का लालच नहीं। अगर कभी खिदमत भी करो तो कहता ना मियाँ मेरे तो काम अल्लाह के लिए करना है। ये मुझे भक्कर के लिए बुलाए और मैं अपनी गाड़ी का रुख पिंडी की तरफ मोड़ लूं और मैं पूछूं पिंडी कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और मैं को अल्लाह पिंडी पहुंचा दे पिंडी पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा ओ अकल के अंधे, रोड तो पिंडी वाला नहीं भक्कर वाला है, भक्कर तो पहुंचा सकता हूँ, पिंडी कैसे जाएगा? अपनी गाड़ी का रुख मोड़, वो पहुंचाने पे आए हवाओं से फिजाओं से गाड़ी को उठा के पहुंचा दे। लेकिन फरमाया दुनिया असबाब की जगह है, ए बंदे भक्कर वाले रोड पर गाड़ी तू डाल पहुंचा मैं दूंगा। ऐसी है ना मेरे प्यारो। बीवी ने कहा जब घर पे आना तो गुड़ दे के आना, चीनी लेके आना, तंबाकू वाली दुकान पे जाके कहा चीनी दे दे, गुड़ की जगह चीनी की जगह नमक ले जाए और कहे चाय में डाल मीठा आएगा। अल्लाह फरमाते हैं नहीं असबाब तू पैदा कर, मिठास मैं पैदा कर दूंगा। कैसे हो सकता है नमक मीठा हो जाए? कैसे हो सकता है मीठा नमक हो जाए? जिस चीज का उसूल है, जिसे अपने काबू करना है मेरे प्यारों, उसी के लिए जुस्तजू करनी पड़ेगी, उसी की तरफ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं अगर तू चाहता है रिज़्क़ की तंगियां दूर हो जाए, अगर तू चाहता है माल के अंदर बरकत आ जाए, अगर तू चाहता है खोया हुआ मकाम वापस मिल जाए, तो फिर मेरे बंदे इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, 2 काम तू कर बाकी सारे तेरे काम तेरा परवरदिगार फरमा देगा। 2 काम मेरे बंदे तू कर दे बाकी सारे काम मेरे। पहला काम इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, ए मेरा बंदा तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार कर। तक़वा है क्या? अब्दुल हन्नान की तरह पीरे तरीक़त कहलवाना। तक़वा है क्या? पगड़ी सर पे रखना। तक़वा है क्या? तस्बीह हाथ में पकड़ना। तक़वा है क्या? डंडा हाथ में लेके चुपशा कहलवाना। नहीं, फरमाया बंदा तक़वा जितना गुनाहों से दूर होगा उतना परवरदिगार आलम के करीब होगा। दुनिया को बता दे गुनाहों को छोड़ने का नाम तक़वा है। छोड़ गुनाह को, बेहयाई छोड़, फांसी छोड़, लवातलत छोड़, बच्चेबाजी छोड़, किसी की धी के ऊपर नजर उठाना छोड़। आजा
डॉक्टर नजम नवज चेक करता है, क्या खाया था? चावल खाए थे, खट्टी चीज खाई थी। जब मैंने अपनी दुखों की, परेशानियों की, अपने गमों की, मुसीबतों की, औलाद की नाफरमानियों की, बीमारियों की, बदसुकूनियों की मैंने अल्लाह को नबज दिखाई, मालिक कायनात ने मेरे मर्ज की तशखीस फरमा दी और फरमाया बंदे इस चीज से मना किया था, इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। मैंने सारी चीजों से तुझे मना किया था, शराब नहीं पीनी, जुआनी खेलना, बेहयाई नहीं करनी, बदकारी के कामों में नहीं जाना, बुतों की इबादत नहीं करनी। तेरी नबज बता रही है सारे मर्जों को तू करके आया है। बता बता बता, इन चीजों को छोड़ने पर जो मैंने तेरे साथ सेहत का वादा किया था तूने छोड़ा कोई नहीं, तो अपने वादे में नाकाम हुआ। मैंने अपने वादे से बंदे तेरे से मुंह फेर लिया है। बता किसी मकाम पे लोग कहते हैं मौलवी साहब 4 बंदे भालो, गल करो, अल्लाह वराते बिठा 4 बंदे कर बात। बता मेरे से गलती हुई है, तेरे से गलती? मैंने तो तेरी आंख खोलने से पहले तेरे घर के अंदर कुरान के नुस्खों में फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मैंने तो कह दिया ऐ मेरे बंदे रहमान का ताबेदार बन के रहियो, शैतान की ताबेदारी ना करियो, वो तेरा खुला खुला दुश्मन है, तेरे से ऐसे बदले लेगा जब तक तुझे जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में ना पहुंचा दे, ये तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा है कि नहीं कहा? तो क्यों फिर रहमान को छोड़कर शैतान के पीछे जा रहा है? जैसे तेरे सर के बाल है, मैंने कहा था ऐसे रख, जैसे तेरा गिरेबान है, मैंने कहा था ऐसा बना, जैसे तेरे चेहरे का स्टाइल है, मैंने कहा था जैसे तेरे कपड़ों का स्टाइल है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस पिंडली पर यूं करके हाथ रख के फरमाया कि यहाँ तक तुम्हारी सलवार होनी चाहिए। इशारा भी फरमा देते, आप ऐसे बगैर इशारे के फरमाते हैं। आपने यूं हाथ रखा, फरमाया यहाँ तक तुम्हारी पिल्ली से ऊपर सलवार तकना, तो ये यहाँ तक सलवार होनी चाहिए। ये तकवे की मलामत है। बताओ बताओ, माँ बात के बेटा ना माने माँ मारती है, बाप बात के बेटा ना माने बाप मारता है, पीर बात के मुरीद ना माने ना फरमान कहलाएगा, और मेरा अजीजों शागिर्द ना माने ना फरमान कहलाएगा। कैसे हो सकता है? नबी बताए, नबी हुक्म करे, खुदा हुक्म करे, उम्मती ना माने, फिर वो फरमा बरदार कैसे कहलाएगा? क्या अल्लाह के नबी ने मुझे छोटी कराने का, दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म नहीं दिया? यहाँ उमर याद आता है, हज़रत उमर की मूछें तूने देखी? हज़रत उमर की मूछें, हज़रत उमर की मूछें यहाँ से बड़ी थी। खुदा की कसम उमर की मूछें इतनी बड़ी नहीं थी कि आपकी मूछों का बाल पानी के बर्तन में आवे। अजीब एक रोज चली हुई है, पता नहीं क्या मेरा अजीज हो रहा है। कब राय रास्त पर मैं और आप आने की कोशिश करेंगे? कब मैं और आप अपनी जिंदगी को धोखा देते रहेंगे? कब तक आप में आप अपने आप को धोखा देते रहेंगे? कब्र सामने है, हशर सामने है, मैदान अदल सामने है, और लोगों जिंदगी मौत का फैसला सामने है। रोजाना पता नहीं कितनों के जनाजे देखे, कितनों के जनाजे पढ़ने के लिए देश परदेश चले गए, कितनों को अपने हाथों से गुस्ल दिया, कितनों को अपने हाथों से कब्र में उतार के दफनाया। अब भी यकीन नहीं आ रहा कि आपको मुझे दुनिया की जिंदगी को खैराबाद कहना पड़ेगा। ये पर्दे के पीछे जितनी चैमे कर रही है, अब्बू जी अम्मी जी कर रही है, सोने घर छेती वापिस आ जाया करो, अल्लाह अकबर, मैं तेरे बगैर नहीं जीती। ये वो ही बैठी है पर्दे के अंदर जिसने तेरे लिए अपने बाप की कुर्बानी दे दी, माँ बहन की कुर्बानी दे दी, रिश्तेदारों की कुर्बानी दे दी। रब्बे अकबर की कसम है, मर के देख ले, ये भी तुझे अपने पास घर में रखने को तैयार नहीं होगी। ये वही है, पर्दे में बात करूंगा, जो तेरे एक इशारे पर कपड़े उतार के तेरे साथ लग जाती है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इससे पूछ के देख लो, कयामत का दिन होगा, ये अपनी नेकियों में से एक नेकी भी देने को तैयार नहीं।
یہ ماں پردے کے پیچھے بیٹھی ہے جس نے ان کے لیے اپنے پیٹ کو پھڑوا دیا، پیٹ ان کا کٹوا دیا، یقین جانو 12 15 ٹانکے لگوا لیے، ایک نہیں 10 مرتبہ 10 بچوں کے لیے پریشر کروا لیا۔ یہ ماں کل اولاد کی طرف، اور یہ بچہ کل ماں کے لیے نیکی تو دور کی بات ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ 10 بچوں کے باپ ہو، اللہ اکبر، مر کے دیکھ لو اور کہہ دو میرے بچے ہیں، مجھے اپنے گھر میں چھوڑ میری جگہ تو قبر میں چلا جائے گا کوئی؟ اللہ کا حکم ہے جی، اللہ تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ نماز اللہ کا حکم نہیں، قرآن کی تلاوت اللہ کا حکم نہیں، رمضان کے روزے ہٹے کٹے لوگ سن لو، اگر تو فرشتوں کے سوٹے اور جہنم کی آگ کے درے برداشت کر سکتے ہو تو روزہ چھوڑ دو، ورنہ ہر حالت میں روزہ رکھ کے دکھانا۔ خدا پاک کی قسم، چاند نظر عید کا روزے داروں کے لیے ہے، غیر روزے داروں کے لیے کوئی نہیں۔ عیدگاہ آپ نے فرمایا جو عید کی نماز نہیں پڑھتا، آپ نے فرمایا جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اسے ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چائے کے ہوٹلوں کو ٹن لگا کر، پکوڑوں کی ڈیڈی کو ٹن لگا کر، کھانے کے ہوٹلوں کو ٹن لگا کر، اے ظالمہ میرے سے پردہ کر رہا ہے، جو اندھیرے میں نہیں چھپ سکتا، زمین کے نیچے نہیں چھپ سکتا، میرے سے پردہ کر کے بیٹھا ہے۔ اپنے نفس سے پردہ کر بغیرت۔ ایک ایکڑ کی فصل تو کاٹتا ہے تو تھکتا کوئی نہیں، 15 گھنٹے میری ذات کے لیے بھوکا رہنے میں تیری جان نکلتی ہے، آ رہا ہے میرے پاس، پھر میں بھی تیرا رب ہوں، میں اتنے چھوٹے برساؤں گا، میں تجھے سانس لینے کا موقع نہیں دوں گا، آ جا پھر میرے پاس، کر لے جو تُنے کرنا ہے۔ لاکھ تجھے دنیا چٹے کفن پہنائے، لاکھ تیرے پر کے گلاب چھڑکے، لاکھ تیرے پہ گلاب کی پتیاں ڈالے، کلمہ شہادت کے نعرے لگا کے آئے گا، میرے تیرے کفن کو کوئی نہیں دیکھنا، تیرے پہ کلمہ والی چادر نہیں دیکھنا، میرے عبدالحنان کو نہیں دیکھنا، میرے حقانی صاحب کو نہیں دیکھنا، میرے یہ نہیں دیکھنا جنازہ کون پڑھا کے آیا، میرے تو تیرے جبڑے کو کھول کے دیکھنا ہے، اللہ اکبر، حق دے کے آیا یا کسی کا حق کھا کے آیا ہے۔ ظالموں، بیٹوں، بیٹیوں، بھائیوں، تم نے چٹے رنگ کا کفن تو پہنا دیا، تم نے عرق گلاب چھڑک دیا، تم نے مدینے کے عطر لگا دیے، تم سمجھے یہ بدبو چھپ جائے گی، پسینے کی بدبو تو چھپ جائے گی، حق کی بدبو کون چھپائے گا؟ چلو چلو لے جا سے پرے پھینکو جا کے، اس گندے مال کا میں نے کیا کرنا ہے؟ یہاں فرشتوں کا ماحول ہے، یا جنت الفردوس ہے، یا حور ہیں غلمان ہے، یا رحمان ہے، اللہ اکبر، یا نہر ریان ہے، یا حوض کوثر ہے، جاؤ 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 میرا مصطفیٰ ہے۔ یہ کس کند کی تھیلی کو اٹھا کے لے آئے؟ الہ العالمین بڑا چھٹا سونا من لک صابن سے چہرہ دھویا، مالک میں نے برش کیا، اور یوں کر کے میں نے دوئی کے پھائے سے دانتوں کو، کانوں کو، ناک کی نتھوں کو صاف کیا، چپٹا چمکایا، ہر کوئی کہہ رہا کڈا سونا۔ اللہ فرما رہے تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے منہ کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ میرے فرشتے نے جب اس کے منہ کو کھولا، اللہ اکبر، اس سے پوچھا من ربو کا، ربی اللہ کہنے سے پہلے نے آ کیا تو اس کے منہ سے بیٹی کے حق کی بدبو آئی، ماں کے حق کی بدبو آئی، باپ کو گالیاں دینے کی بدبو آئی، بہن کا حق کھانے کی بدبو آئی، بیوی کا حق مہر کھوایا آیا ہے۔ اس کو تم چودھری کہتے تھے جو اپنی بیوی کے 5 سر پہ بھی کھا کے آ گیا۔ رب اکبر کی قسم ذمہ داری سے عرض کروں گا، حقدار کا حق دے کے مرو، زبان پہ کلمہ طیبہ آئے گا، کسی کے ایک رتی کھا کر مر گئے، خدا کی قسم کلمہ طیبہ زبان پہ کوئی نہیں آئے گا۔ بس میرے پیاروں سے غصہ نہ سمجھنا، سے پیار سمجھنا۔ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں تمہارے سے چندے مانگے، ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں تمہارے سے گندم کے تھیلے مانگے، ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں تمہیں دوڑے ٹپے شعر سنا کر تمہاری جیبوں میں سے وہ تمہاری خون پسینے کی حلال کمائی لے کے جائے۔ ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں کھڑے ہو کے اعلان کرے یہ میرا رفیق سفر ہے، بڑا غریب ہے، آپ کو نعت سنائے گا۔ اچھا اب یہ موقع بھی آئے گا، میں بھی اس کے اندر ملوث ہوں کہ نعت سنانے کے لیے جب تک اس وقت تک تم پیسے نہیں دو گے جب تک نعت نہیں سنائے گا۔ یہ تو تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے، یہ تو تمہاری
मोहब्बत है। रब अकबर की कसम है, बिलाल ने तो चमड़े उधवा कर ना सुनाई थी, हसन ने तो चमड़े उधवा के ना सुनाई थी, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा फातिमा, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़बीरिया, ज़ैनब ने तो पेट पे पत्थर बांध के नबी की ना सुनाई थी। अल्लाहु अकबर। आज मेरा अज़ीज़ो ऐसा भी ज़वाल आना था, ऐसा भी वक़्त आना था, रात वाले को पैसे दो नाराज पड़ेगा, ठीक है पेट्रोल का खर्चा है, ठीक है उससे खर्चा दिया, उसने अपना खर्चा ले लिया, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तो एक दिल का टुकड़ा आपको सुना रहा हूँ। जब तक मैं वेल नहीं कराऊंगा लोग कहेंगे अच्छा आज मजमा बड़ा सुनना लगता है, लोग कहेंगे अच्छा भाई आज थोड़ा ना सुनने का मूड नहीं, अच्छा भाई वो हाथ खड़ा करो जो सुनते पे हो, फिर लोग करके हंसने लग जाएंगे। ये दिल के तकाज़े, ये जलसे का मेरे अजीजों ये फायदा, ये जलसा करवाने का मकसद है। पूछो कानी साहब से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुआ होगा। रब्बे अकबर की कसम है, इतना खर्चा करने के बावजूद किसी को कलमा तैयबा भी पूरा पढ़ना ना आया तो फिर बताओ जलसे का क्या फायदा है। कम से कम मेरे प्यारो जिस दिन जलसा है उस दिन तो सबको सर की नमाज का सजदा करके जाना चाहिए था। देर थी गई, अभी देर नहीं थी। देर तो उस वक्त थिएगी जब बगैर ईमान के साथ आप में अल्लाह ना करे कब्र में जाएंगे। देर तो उस वक्त थिएगी जब आपका मेरा अमाल वाला थैला खाली होगा। ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे प्यारो, पैसे से कोई आपको मुझे मना नहीं करता, कमाओ अल्लाह जितना तुम्हें मुझे अता फरमाए। मेरे अजीजों पैसा है क्या, ये मैं आपको इसकी हकीकत दिखाता हूँ। पैसा है क्या, देखो भाई 1000 रुपए का नोट है, अल्लाह अकबर, है तो इतना वजनी कि भाई के गले पे इसने छुरा फिरवा दिया, है तो इतना ताकतवर के माँ की चुटिया इसने पकड़वा दी, है तो इतना ताकतवर के बाप की दाढ़ी इसने नुचवा दी, है तो इतना ताकतवर के बीवी बच्चों को मौत के घाट इसने उतरवा दिया। लेकिन मेरे अजीजों इस पे भरोसा न करियो, इस पर एतमाद न करियो, अल्लाह की कसम ये तक फूंक की मार नहीं। देखो भाई ये उड़ के वहां चला गया, और जो खुद खड़ा नहीं हो सकता वो तुझे मुझे खड़ा कैसे करेगा। जिसके अंदर खुद अपने आप को संभालने की ताकत नहीं वो मुझे आपको कैसे संभालेगा। अल्लाह की कसम कुरान पैसा कमाने से मना नहीं करता, नबी ने पैसा कमाने से मना नहीं किया। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, लेकिन फरमाया इस पैसे को यहाँ रखना, इस पैसे को यहाँ रखना जहाँ तेरा हाथ चला जाए, जहाँ निकालने में आसानी हो जाए। खबरदार इस पैसे को अपने दिल के अंदर न रखना। अल्लाह अकबर, यहाँ रखेगा खुद ब खुद निकाल लेगा। अगर ये पैसा अल्लाह अकबर ख्वाहिश बनकर तेरे दिल के अंदर घुस गया, ये तो फरिश्तों के सोटों से निकलेगा। अल्लाह अकबर, इस चीज से मना किया, जितना कमा, बिल्डिंग बना, कोठी बना, जो तेरा दिल चाहता है कर, लेकिन इस पैसे से लो ना लगाना। इस पैसे को देने के अंदर ऐसा न हो कि तेरा कलेजा भी कट जाए, तेरी इज्जत पे छुरियां चल जाए। फरमाया इस पैसे का हिसाब लूंगा, अगर ये कटवाने में, अगर ये फड़वाने में, अगर रिश्तेदारियां तोड़वाने में अगर ये अहमियत रखता है तो जन्नत पहुंचाने के अंदर भी ये अहमियत रखता है। इलाही वो कहते फरमाया है तो ये एक नोट, है तो ये एक नोट, इसके अंदर अपना भी बदल कोई नहीं, लेकिन इतना ताकतवर है, अगर तूने ये अमानत के तौर पे, कर्जे के तौर पे मेरे हाथ में दे दिया तो ये पैसा इतना ताकतवर बन जाएगा, एटम बम को पीछे छोड़ जाएगा, हुकूमती ताकतों को पीछे छोड़ जाएगा, ये 100 रुपए का नोट तेरे पीछे लग जाएगा। अगर जो तूने अल्लाह की राह में दिया ये तुझे ऐसा धक्का देगा कि कब्र से उठाकर सीधा जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा देगा। अब तेरी मर्जी है, इसे जहां मर्जी तू इस्तेमाल करिए, तेरी मर्जी है। कोई जन्नत के उसूल के लिए कोशिश कर रहा है, मकान बनाने ने मकान बना लो जी, छत गया, घर छोटा पड़ गया, घर तो छोटा पड़ गया, छोटे घर को दुनिया के बड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। कब्र वाले घर की तरफ भी देखा, 4 से 5 फीट के, 6 फीट कोई नहीं। दुनिया के अंदर तंग पड़ जाते, दुनिया के अंदर परेशानी है, कमरे में लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, बिजली चली गई, सोलर बंद हो गया, बैटरी खत्म हो गई, तो बाहर निकलेगा, हाथ का पंखा बनावेगा, कुर्ते के दामन का पंखा बनावेगा, दांत के नीचे आके बैठेगा, रोड के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा। ये तुझे इख्तियार में इस गर्मी से बचने के लिए तदबीर है, लेकिन कब्र की गर्मी से कैसे बचेगा? या तो वो कुछ कफल के अंदर बांध के गए, पैरों पर भी तनिया लपेट दी, पेट पर भी तनिया लपेट
لپیٹ دی، سر کے اوپر بھی تریاں لپیٹ دی، ایسا چکڑ کے گئے سوراخ تک نہ چھوڑا، کروٹ بدلنے کی جگہ نہ چھوڑی، اک گیا یا تو اٹھ کے بیٹھے گا باہر چلنے لگ جائے گا، بتا قبر کتنی بڑی ہے، وہ کون سا پارک ہے، وہ کون سا باغیچہ ہے، وہ کون سا بیڑ ہے، وہ کون سا لان ہے، الہ العالمین میں کیسے بناؤں باغیچے کو، اللہ اللہ اللہ، بچھووں کا گھر اللہ، سانپوں کا گھر اللہ، وحشت کا گھر، دکھ کا گھر، تنہائی کا گھر، اے اللہ مجھے چین کیسے آئے گا، مجھے سکون کیسے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں اکیلا نہ جانا، مجھے ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، میرے قرآن کو ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، نماز کے سجدوں کو ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، ذکر اذکار کو ساتھ لے جانا، اکیلا نہ جانا، اپنی چنگیر کی روٹی ساتھ لے کے چلے جانا، اکیلا نہ جانا، اپنے تن کا اترا ہوا کپڑا ساتھ لینا، اے اللہ نماز روزہ تو سمجھ آیا، اللہ گھر کی روٹی کیسے جائے گی، فرمایا وہ روٹی جو تو نے کھائی اس کا حساب ہوگا، فقیر دروازے پر آیا، اللہ اکبر، اپنے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی، یہ روٹی تیرے ساتھ قبر میں بھی جائے گی، میدان حشر کے اندر بھی جائے گی، اللہ اکبر، اپنے تن کا کپڑا اتار کے دے دیو، ہے تو یہ میلا کپڑا، کفن کی گارنٹی کوئی نہیں، لیکن جس کپڑے سے کسی بیوہ کے سر پہ چادر دے دی، جس کپڑے سے کسی یتیم کے کپڑے بنا دیے، جس چادر سے کسی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، اللہ فرماتے ہیں میری کبریائی کی قسم ہے، یہ ہٹیا سا کپڑا، یہ ہلکا سا لیلا لون، یہ تجھے جنت کے لباس بھی دلوائے گا، جنت الفردوس کا کردار بھی تجھے دلوائے گا، ہے کوئی بل ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے مجھے کوئی قرضہ دے آج دے دے، ضامن میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جا، میرا قرآن ضامن بن جا، میرے بندے اور میرے درمیان آج مجھے قرضہ دے دو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اے میرے بندہ میں اپنے محبوب کی زبانی وعدہ کروا رہا ہوں، ایک دے گا ایک کے بدلے 10 دوں گا، يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اے میرا بندہ گن گن کے دینا تیرا کام ہے، بغیر گنے تیری جھولیوں میں ڈال کر جھولی بھر دینا میں اللہ کا کام ہے، بتاؤ اللہ کا وعدہ سچا کہ جھوٹا، میرے عزیزوں صرف بچوں کا حق ہمارے پر نہیں، قرآن کا بھی حق ہمارے پر، نبی کی بات کا بھی حق ہمارے پر، پڑوسیوں کا حق ہمارے پر، چلنے پھرنے رینگنے والے جانوروں کا حق ہمارے پر، خدا کی زمین کا حق ہمارے پر، پانی کا حق ہمارے پر، اللہ کی مخلوق کا حق ہمارے پر، لیکن میرے پیارو بتاؤ بیوی بچوں کے حق پورے کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، دوسرے کہاں سے یاد آئیں گے، اور وہ بھی کھوکھلے، میرا نبی اپنے امتیوں سے کہتے بیوی کا حق دے کے آئیو، قیامت کے دن اس کو بھی گواہ لاؤں گا، اس کو بھی اللہ اکبر، اس کو بھی گواہ بنا کے لاؤں گا، کہوں گا دیا تھا، اگر اس نے یوں کر دیا تو پھر سارے اعمال بعد میں ہوں گے، پہلے اس کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، وکالت کون کرے گا، عدالت خدا کی ہوگی، وکالت مصطفیٰ کی ہوگی، جج کے فیصلے اللہ کرے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آ کے بیٹھ گئے، رونے لگ گئے، گھر والی نے دیکھا عمر کیوں رو رہا ہے، عمر خیر ہوئے، کیوں روئے، کہا میری گھر والی، اللہ اکبر، آج جب مسجد نبوی سے نکلا، واہ عمر کا نعرہ تھا، لوگ کی واہ واہ کر دے پیسی، سبحان اللہ الحمدللہ کے ترانے تھے، میں جب گھر سے نکلا، کوئی کہہ رہا تھا عمر تو بولے قرآن بولتا ہے، تو بولے رحمان بولتا ہے، عمر درے دکھائے زلزلے رک جاتے ہیں، جہاں کھڑا اسے تان بھاگ جاتا ہے، اتنا لوگوں کی نظروں میں معتبر ہوں، میں اپنے گھر آ کے سوچ رہا ہوں، کیا لوگ ہی مجھے سچ سمجھتے ہیں، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے بارے میں میرے گھر والوں کا خیال ہے، عمر تو نے بکری کے حق، تو نے جانور کے لنگڑے جانور کے حق پورے کیے، روڈ بنوا دیے سوراخ بند کر کے، تاکہ کئی کانا جانور کا پاؤں نہ پھنس جائے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہو، قیامت کے دن عمر کو جواب دینا نہ پڑ جائے، میں نے ہر ایک کے پورے حق کر دیے، عمر اپنی بیوی سے پوچھ، اپنی گھر والی سے پوچھ، اپنے بچوں سے پوچھ، کیا میں نے تمہارا حق ادا کیا، حضرت عمر کی بیوی آئی، اچھا گل لے، عمر تو پوچھنا چاہتا ہے کہ میں تیرے سے راضی کہ نہیں، عمر تو پوچھنا چاہتا ہے میں نے تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، عمر کہنے لگے ہاں دب لفظوں میں یہ بات ہے کہ عمر ساری گلنا اپنی جگہ ٹھیک ہے، تو مراد رسول ہے، عمر ٹھیک ہے، زلزلے تیری کگھار پہ رک جاتے ہیں، عمر ٹھیک ہے، قدم رکھے شیطان بھاگ جاتے ہیں، لیکن عمر مجھے تیرے سے گلا ہے، تو نے میرا حق کوئی نہیں دیا، حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، اللہ جاؤ پوچھو گھر میں جا کے کتنا رلایا، جہیز کے اوپر کتنے تانے دیے،
بوڑھے ماں باپ ویڑے پر آ کے بیٹھ گئے، بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ کو کتنی گالیاں دے کے چلے گئے، بابو جی اتنی جلدی جنت کوئی نہیں ملنی، اس کے ماں باپ غریب ہیں، تو جگیرداروں کا بیٹا، ترانوں کا کمبوں گوانوں کا بیٹا، اس کے ماں باپ تو ریڑی والے ہیں، چھاپڑی والے، یہ تیرے آگے بول نہیں سکتے، ان کی بولتی تو نے بند کر دی، اللہ کی بولتی بند کر کے دکھا، خدا کو تو بند کر کے دکھا، اللہ کو بول بند کر کے دکھا، وکالت ہوگی پوچھا جائے گا۔ تیرے سر میں درد ہے تو ساری رات دبواتا تھا، یہ کروٹیں بدل بدل کے رویا کرتی تھی تو چھیدتا تھا، صاحب نے لوگوں بازاروں حکومتوں سے میٹھے بول، یاروں سے میٹھے بول، جو تیری زندگی کا جیون ساتھی اسے کڑوا بول، تجھے انسان کون کہے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں، شریف آدمی وہ جو اپنی بیوی کی مان کے چلتا ہو، ذلیل آدمی وہ جو اپنی بیوی پر حکمرانی کرتا ہو۔ پھر نبوت نے ہاں جھولی پھیلائی، اللہ مجھے لئیم طبیعت والا بنانا، مجھے بیوی کی ماننے والا بنانا، جسے تم رن مرید کہتے ہو، وہ کوئی رن مریدی ہے؟ تیرے کہنے پر ایک آواز پر ساری رات تیرے ساتھ لیٹی رہے، اگر وہ اپنی مرضی کی چوڑیاں کپڑے بنوائے تو لیا کے دے دے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے لے جائے تو رن مرید ہو گیا، نہیں نہیں نہیں، جا دنیا والوں کو بتا دے اس نے میرے حق کو پورا کرا، میں اس کے حق کو پورا کر رہا ہوں، اگر یہ میرے ہنسانے میں کمی نہیں کرتی میں اسے کیوں رلاؤں؟ یہ تو اس کی اعلیٰ ظرفی ہے، اتنے بڑے کپڑوں کے گٹھر سارا دن دھوتی ہے، یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے، سارے گھر کی جھاڑو دیتی ہے، سارے گھر والوں کے ٹھیکہ، نکاح صرف تیرے سے ہوا، تیرے پورے خاندان سے نہیں ہوا، یہ تو اللہ نے اس کی زبان کو، کردار کو، اللہ نے اس کے غصے کو جکڑ رکھا ہے، ورنہ یہ آئی پر آ جائے تو انسان کو آسمانوں سے اٹھا کے زمین پر پھینک دیتی ہے۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی عمر حق تو نے سارے ادا کر دیے، میں تیرے کیا گلہ کروں، جسے اپنے پہ رحم نہیں آیا میرے پہ رحم کیسے آئے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو نکلا، کیا کہنا چاہتی ہے کہ عمر پوتے دوتوں والی ہو گئی، بال بچڑدار ہو گئے، عمر زندگی کا ہر دور میں نے تیرے ساتھ گزارا، عمر میں بھی تو عورت ہوں، میرا بھی تو دل چاہتا تھا میرے ساتھ تو ہنسے، کچھ میری سنے کچھ اپنی سنائے، کچھ میرے سے پوچھے تجھے کیا چاہیے۔ عمر یاد ہے گھر میں ایک مرتبہ بیت المال کا مشک آیا تھا، تو نے وہ بھی تولنے سے منع کر دیا تھا کہ تولنے میں تیرے ہاتھ کو مسلمانوں کے حصے کی خوشبو لگ گئی، قیامت کے دن عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ عمر میں نے تیرے سے کبھی کپڑا نہیں مانگا، عمر میں نے تیرے سے کبھی تری روٹی نہیں مانگی، لیکن عمر مجھے گلا ہے جب سے تو نے کلمہ پڑھا امت کا بوجھ تیرے کندھے پر آیا، عمر اس وقت سے لے کر سارا دن مخلوق کے لیے، رات مصلی پر اللہ کے آگے رونے پہ گزار دی۔ عمر میں بھی تو عورت ہوں، میرا بھی تو دل کرتا ہے۔ حضرت عمر کی رو رو کے ہچکی بن گئی، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے اللہ کے واسطے معاف کر، بتا عمر تیرے حق کیسے ادا کرے گا؟ بیوی بھی سیاڑی تھی، یوں نہیں کہا مکان میرے نہ کرا دے یا بیت المال میں سے سونے سے مجھے لاد دے، یوں نہیں کہا ابے دی زمین میرے نہ کرا دے، رو کے کہنے لگے عمر ذرا اپنا ہاتھ پکڑانا۔ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ پکڑایا، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا کہ عمر وعدہ کر، اس روزے والے سے میں نے سنا تیرے جنت میں جانے میں شک کوئی نہیں، یہ تجھے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ عمر ایک وعدہ کر کلہ نہ جاوی مینوں نال لے کے جاوی۔ حضرت عمر کی چیخیں نکل گئی، رو کے فرمانے گے اللہ گوار ہے اس نے اپنے حق کو معاف کر دیا، اللہ اس نے اپنے حق کو معاف کر دیا، اللہ پھر میں نے بھی وعدہ کر لیا، اللہ نبھا تو دینا، قیامت کے دن عمر اکیلا نہیں جائے گا، اپنی بیوی کا ہاتھ ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ اوہ لوگوں میں ایسے جوڑے کہاں تلاش کروں، میں ایسے نیک مرد ایسی نیک بیویوں میں کہاں تلاش کروں، مجھے تو خود غرضی نظر آتی ہے۔ مرد وہ دھوداری تلوار، عورت وہ دھاری، مرد کہتا ہے میرے قابو میں آ جائے، عورت کہتی ہے میرے وار سے نہ بچے۔ بتاؤ ان نسلوں کی نسلیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا، تم نے کیا پکڑا دیا؟ یہ میری حالات کی خون کی نسل،
یہ تو مجھے مسلح پر نظر آنی چاہیے تھی، یہ مجھے فلم و ڈراموں کے ہوٹلوں پہ نظر آ رہی ہے۔ اے میرے بھائی، میں ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں، رو ہی سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ تو گوار ہے، میں نے بچوں کی طرح رو کے دکھا دیا۔ اللہ آپ میرے بھی دل کو نرم کر دیں، ان کے بھی دل کو نرم کر دیں۔ اللہ قبول کرنے کی، سوچنے کی، ماننے کی صلاحیت پیدا کر دے۔ ہمیں احساس دلا دے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں احساس دلا دے حرام کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کا پکا احساس دلا دے تیری نافرمانی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے طریقوں کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارو، اگر آگ کے ساتھ دل لویا تو خدا کے واسطے اس دل کو خاموش ہونے سے پہلے، چپ کرانے سے پہلے میرے عزیزو لوہا گرم میں چوٹ مار دو۔ اللہ کی قسم، آج فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بازاروں میں پھرنے والے، یہ کھیتوں میں کام کرنے والے، یہ چاہ اتنا مجمع بیٹھ کے کیوں رو رہا ہے؟ جب رونے کا پتہ لگا کہ سائیاں ہم مل کے سفارشی بن گئے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ اگر انہوں نے تیرے قریب آنے کا ارادہ کر لیا، استقامت تو عطا فرما دے۔ اللہ اگر انہوں نے ہاتھ بڑھائے چلنا شروع کر دیا، دوڑ کے اپنی رحمت کو تو دکھا دے، تو کیا خیال ہے توبہ نہ کر لے، روٹھے رب کو منا لانے؟ اللہ مان گئے تو سارے زمین آسمان قبر کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بلند آواز سے اللہ کو مناؤ اور سارا مجمع توبہ کر کے دکھائے، کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ شرک سے میری توبہ، جھوٹ سے میری توبہ، حرام کام سے میری توبہ، حرام راستوں سے میری توبہ، نافرمانی سے میری توبہ، بے حیائی سے میری توبہ، بدنگاہی سے میری توبہ، سود سے میری توبہ، اور تمام وہ کام جو تجھے ناپسندیدہ ہو، اللہ سب سے میری توبہ۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مبارک مبارک، تم نے سچے دل سے معافی مانگی، اللہ جل شانہ نے اپنی رحمتوں کے ساتھ معاف فرما دیا۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، رمضان بھی لمحہ شروع ہو گیا، میرے خیال سے آج یہ کم تاریخ ہے، رمضان آ رہا ہے۔ نبی منبر پر صحابہ حضور کے سامنے آپ نے فرمایا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ صحابہ نے مڑ کے دیکھا، یا رسول اللہ کون آ گیا؟ آپ نے فرمایا مبارک رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ کا نبی 2 مہینے پہلے انتظار، آج نیت کر کے اٹھو انشاءاللہ پورے روزے رکھیں گے، بیمار ہو تب بھی، صحت مند ہو تب بھی پورے روزے رکھیں گے، اور تراویح میں کم سے کم پورا قرآن ایک مرتبہ تو لازمی سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے گھر کے اندر بھی قرآن پڑھائیں گے، نہیں آتا کھول کے تو ضرور بیٹھو گے۔ افطاری کے دسترخوان پہ اللہ سے ملاقاتیں ہیں، سحری کے دسترخوان پہ اللہ سے ملاقاتیں کریں گے، سوتے جاگتے اللہ سے ملاقاتیں، نماز نفل کی پابندی کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ 2 کام مرد کر لیں، 2 کام عورتیں کر لیں۔ مرد 2 کام کریں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کریں، دوسرا حضور کی سنت کو چہرے پر سجائے۔ 2 کام عورتیں کریں، ایک تو پردہ کریں، دوسرا تنگ لباس پہننا چھوڑ دیں۔ رب اکبر کی قسم، جس گلی میں جانور نظر آتے ہیں، 4 کام تم کر لو، تمہاری گلیوں میں عبد القادر جیلانی نظر آئیں گے، تمہارے گھروں میں رابعہ بصریہ نظر آئیں گی۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا آپ کے پاس تقاضا لے کے آیا، پورا کرو گے انشاءاللہ؟ صلاحیتیں لگاؤ گے، مال لگاؤ گے، اٹھ کے دعا سے پہلے تو نہیں جاؤ گے، کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ سارے اگر دے نہیں سکتے تو دینے والوں کے لیے اٹھ کے رکاوٹ بھی نہ پیدا کریں۔ صرف 5 منٹ کی بات ہے۔ مدرسے کا کیا نام ہے قاری صاحب؟ جامعہ خلفائے راشدین۔ 400 بچیاں، 200 بچے، الحمدللہ تقریباً 400 ساڑھے 400 بچوں کا کھانا۔ اللہ اکبر، اللہ زندگی عطا فرمائے قاری صاحب کو، محمد معاویہ کو، حقانی صاحب کو، تمام مدرسے کے معاونین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کم سے کم 50-60 بوری کا اعلان کرو، اٹھو 2 بوری گندم، 1 بوری گندم انشاءاللہ میں دوں گا، 2 بوری، آرام سے لکھوانا، آرام سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میرے پیارو